السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ زمحریر بائی امارہ حسین کی ایپیسوڈ نمبر 29 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوسری دنیا، ماسٹر کے روئی کے مانند بالوں سے بھرے شفاف نیلے آسمان پر اڑتی چیلوں نے اس وسیع گارڈن کو دیکھا جو حسن المغربی کی عالیشان حویلی سے ملا ملحقہ تھا۔ یہ دوپہر کا وقت تھا۔ نرم نہ چبھنے والی دھوپ سینکنے حسن المغربی گارڈن میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ اس کی نظریں گارڈن کی ہری بھری گھاس پر تھی اور ذہن کہیں الجھتے خیالات میں سفر کر رہا تھا۔ دائیں ہاتھ میں تھما سگار دھواں چھوڑتا جا رہا تھا۔ اس نے ہمراہ چلتے بات کرتے اپنے آدمی کو ایک نظر دیکھا۔ اس کی ماں سے بھی پوچھ گچھ کی ہے۔ اسے بھی نہیں معلوم کہ ایمر کہاں ہے، نہ ہی وہ اپارٹمنٹ میں ہے جس میں وہ اکیلا رہ رہا تھا، اور نہ ہی اس کا فون ٹریس ہو رہا ہے۔ مغربی نے اس کے چہرے کو جانچنے والے انداز میں دیکھا، پھر منہ سے سگار لگایا اور ایک گہرا کش بھرا۔ آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئی۔ کہاں جا سکتا ہے؟ شاید اس کے اور مراد کے بیچ تعلقات کافی پیچیدہ ہیں۔ جس طرح اس نے اس کی سازش کو بے نقاب کیا، ایک لمحے کو میں حیران رہ گیا۔ بہرحال اس نے گہری سانس لی۔ تم کوشش کرو کہ اس کی کوئی سرگرمی نظر انداز نہ ہونے پائے۔ باقی ڈویژن میں مراد کا کیا حال ہے؟ مغربی کے آدمی نے ناک پہنچنے سے انداز میں کھجائی۔ بازو اور ٹانگ میں گولی لگی ہے۔ آپ کے آرڈرز کے مطابق شوٹنگ گراؤنڈ میں بطور ٹارگٹ استعمال ہو رہا ہے۔ مغربی صفاقی سے استضائیہ ہنسی ہنسا۔ کوشش کرو اگلی بار اسے تجربہ کار ٹارگٹس کے گراؤنڈ میں استعمال کیا جائے تاکہ ایک ہی گولی میں ختم ہو جائے۔ اس نے بہت منتیں کی۔ کہہ رہا ہے آپ سے ایک دفعہ بات۔ نہیں 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 نہیں۔ مغربی نے ہاتھ ہوا میں یوں لہرایا جیسے مکھیاں اڑائی ہوں۔ بات نہیں ہونی۔ اگلی بار اس کی موت کی خبر آنی چاہیے۔ مجھے بھی تو اندازہ ہو ٹرینرز ان بچوں کو کیسی ٹریننگز دے رہے ہیں۔ تم جا سکتے ہو، ایمر کی کوئی خبر ملے تو آ جانا۔ اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کر کے مغربی نے جیب سے فون نکالا۔ وہ آدمی شور سر کہتا پلٹا اور تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے دور ہوتا چلا گیا۔ سحرسار اگلے دن صبح کے وقت قصر، شہرام کا قلعہ اور آس پاس کی بستی میں موجود تکونی چھتوں والی عمارتیں برف کی نرم دبیز تہ ڈھلک چکی تھیں۔ جا بجا چمنیوں سے نکلتے دھوئیں بتاتے کہ گھروں کو جلتے آتش دانوں سے گرم کیا جا رہا ہے۔ قصر شہرام کی انتظار گاہ میں کئی لوگوں کے درمیان سرمئی چوغا اوڑھے سمٹے ہوئے بالوں اور ٹھنڈی ہوا کے بدولت ہلکے جھریوں زدہ ہلکے گلابی ہوتے چہرے والی ایلف پریشانی کے عالم میں بار بار ہاتھ مسلتی جاتی تھی۔ اسے یہاں آئے تقریباً 2 گھنٹے ہو چکے تھے۔ ابھی تک کسی قسم کا کوئی بلاوا نہیں آیا تھا۔ پتہ نہیں ملکہ اس کی موجودگی کے بارے میں جانتی بھی تھی یا نہیں۔ نہ جانے اس کا کیا رد عمل ہوگا۔ یا تو وہ اس کا مطالبہ مان جائے گی یا پھر اس کا یہاں آنے کا فیصلہ فریضہ سمیت اسے بھی موت کے گھاٹ اتار سکتا تھا۔ تب جب اس سوچ کے تحت پریشانی کے عالم میں اس نے اپنی انگلیاں مروڑیں اور لب دانتوں تلے کچلے، انتظار گاہ کی دہلیز پر محل کا نقیب آ کھڑا ہوا۔ اس کے سر پر موجود چھتری نما ٹوپی میں اس پرندے کا گھنا پنکھ لگا تھا۔ اس نے ہاتھ میں تھامے کاغذ پر نگاہ ڈالی اور پھر بھری ہوئی انتظار گاہ میں موجود عوام پر جو اپنی شکایتیں اور مطالبات کی بابت وہاں جمع تھے۔ اس نے بلند آواز میں اس کے نام کا اعلان کیا۔ الف تبریز۔ الف چونک اٹھی اور ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہاتھوں سے چوغے کی سلوٹوں پر ہاتھ پھیرا، پھر ایک ہاتھ سے سر پر پھیرا۔ مبادا کوئی آوارہ بال اس کے چہرے پر نہ آ گیا ہو۔ نقیب نے گردن گھماتے ہوئے طائرانہ سی نگاہ لوگوں کے مجموعے پر ڈالی۔ الف لوگوں کے بیچ میں سے نکلی۔ الف تبریز کو بلایا جا رہا ہے۔ الف تبریز اور نقیب کی نگاہ اس خاتون پر پڑی جو اس کی جانب لب کاٹتے ہوئے بڑھ رہی تھی۔ اس نے سر چکایا اور نقیب کو دیکھا۔ میں ہوں الف تبریز، اور بدوقت مسکرانا چاہا لیکن حلق میں خوف اور پریشانی کے اٹکے گولے کے باعث وہ ٹھیک سے مسکرا نہ سکی۔ کچھ لمحوں میں وہ اس وسیع محرابی ہال نما حصے میں تھی۔
سامنے اونچے منبر پر 3 بھاری آرام دہ کرسیاں تھیں، جس کے مہنگے کپڑے پر سونے کی باریک تاروں کی بیلیں کھڑی کی گئی تھیں۔ ہتھوں میں جڑے ہیرے دور سے چمکتے تھے۔ درمیانی کرسی پر روزیلانہ بیٹھی تھی۔ اس کے خوبصورتی سے گندھے ہوئے بالوں پر موجود تاج اور کانوں اور گردن میں موجود جواہرات اس کی ذرا سی حرکت پر آنکھیں چندھیا دیتے تھے۔ الف نے جھک کر اپنا سلام پیش کیا اور جب وہ سیدھی ہوئی تو اس کی آنکھیں الجھ سی گئیں۔ روزیلانہ کے برابر والی کرسی پر ایک نوجوان براجمان تھا۔ بھورے بال، گندمی رنگت اور روزیلانہ سے ملتے جلتے نقوش پہلی ہی نظر اسے بتا گئی کہ وہ سحرزار کا شہزادہ ہے۔ اس کے بارے میں اس نے بہت کم سنا تھا۔ اسے منظر عام پر بہت کم آنے دیا گیا تھا۔ وجہ اہروان کی طرف سے ہی خطرہ تھا۔ وہ چھپتی ہوئی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ الف کی نظر اسے ہٹ کر روزیلانہ کی طرف گئی۔ اس کے ماتھے کی رگ واضح ہو چکی تھی اور چہرہ کسی گہرے احساس کے تحت سرخ سا تھا۔ دائیں بائیں کھڑے سپاہی مسلح تھے اور دربار میں 2-3 مشیر فرشی تختوں پر براجمان تھے۔ ان کے چہروں پر بھی نفرت انگیز تاثرات تھا۔ تم جانتی ہو تم نے یہاں آ کر کتنی بڑی غلطی کی ہے؟ روزیلانہ کی آواز اس کے ارد گرد گونجی۔ اس نے تھوک نکلا، میں جانتی ہوں ملکہ عالیہ۔ وہ تیزی سے جھکی، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں ہمارے خاندان نے جو غلطیاں کی ہیں وہ معافی کے لائق نہیں ہیں۔ میں جانتی ہوں میرا خاندان معاف کیے جانے کے لائق نہیں ہے۔ ہم اب اپنوں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اتنے سال مسلسل ہمارے اوپر آفتیں ہی ٹوٹی ہیں، لیکن اب یہ سب برداشت نہیں ہوتا۔ روزیلانہ کے ماتھے پر گہرے بل نمودار ہوئے اور اس نے کرسی کے دونوں ہتھے تیش کے عالم میں تھامے۔ تمہیں مارا نہیں گیا؟ کیا یہ احسان کم نہیں؟ ورنہ تمہیں تو آگ کے سپرد کرنا چاہیے تھا۔ تمہارے خاندان نے ہمارے کتنے بڑے منصوبے کو ضائع کر دیا، جس کا خمیازہ ہم نہ صرف آج بھر رہے ہیں بلکہ مستقبل میں بھی بھرتے رہیں گے۔ الف کی آنکھوں سے آنسو نکل کر گالوں پر بہہ گئے۔ ہمیں صرف ایک موقع دے دیں، صرف ایک موقع دے دیں۔ اگر پچھلے نقصان کا کوئی ازالہ ہو سکتا ہے تو ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ جو حکم دیں گے وہ میں بچا لاؤں گی، لیکن ہمیں اس زہر سے آزاد کر دیں۔ مجھے بتا دیں کہ میرے بابا کہاں ہیں، اور شمس الدین صاحب، کیا وہ؟ اس کی بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ جب شہرام کے بیٹے کا کہکہ اس کی سماعتوں سے ٹکرایا، اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ ہمت کر کے نگاہیں اٹھائے اور سحرزار کے شہزادے کو دیکھا۔ حیرت ہے مجھے، اس کو گزرے تو کافی وقت گزر چکا ہے، اب تک کیا چیز تمہیں امید دلاتی رہی ہے کہ وہ زندہ ہے؟ وہ ششدر سی اپنی جگہ ساکت ہو گئی، آنکھوں میں خوف ڈیرا ڈالنے لگا تھا۔ اسے تو میں نے اپنے ہاتھوں سے انجام تک پہنچایا ہے۔ بہت سخت جان تھا، کافی وار کیے، اس کے بعد ہی کہیں جسم ٹھنڈا ہوا تھا اس کا۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، وہ قدم قدم چلتا اس کی طرف آیا۔ روزیلانہ کا چہرہ اب بھی غصے کے باعث بگڑا ہوا تھا۔ وہی تو تھی تم، اس لڑکی کے ساتھ کئی دفعہ میرے ہاتھوں سے بال بال بچی ہو۔ پہلے اس جنگل میں وہ نوجوان آنکھوں میں خون لیے اس کی طرف چھپٹا اور ہاتھ کے شکنجے میں اس کی گردن دبوچے ہوئے اس نے اسے اپنی جانب دھکیلا۔ تم بچ کیسے گئی وہاں؟ وہ دانت چبائے درشتی سے بول رہا تھا۔ اور وہ لڑکی، مجھے بتاؤ وہ کہاں، وہ وہاں اس جنگل میں کیسے آئی؟ اسے جھٹکا دے کر اس نے زمین پر دھکیل دیا اور گردن کو مسلتے ہانپتے ہوئے سنبھلی۔ بتاؤ وہ ایک دم وہاں کیسے آئی، اور تم لوگ یہاں واپس کیسے لوٹے؟ وہاں جانا یا وہاں سے آنا کسی عام جادوگر کا کام نہیں ہے۔ اس کی انگارہ ہوتی آنکھوں اور بے یقین لہجے میں حیرت تھی۔ وہ اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھا اور کمر کے گرد بندھی چمڑے کی پٹی میں عرصہ خنجر نکلا۔ روزیلانہ کرسی کے پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں موند گئی تھی۔ ماضی کے واقعات اس کے ذہن میں ابھرنے اور مٹنے لگے۔ شہرام کی لاش اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائی۔ اس نے لب دبائے اور آنکھیں میچی۔ آس پاس بیٹھے مشیر خاموش نفرت بھری نگاہیں الف پر جمائے ہوئے تھے۔ بتاؤ تم وہاں سے واپس کیسے لوٹی؟ خنجر سامیان سے نکال کر اس نے الف کی تھوڑی تک تلے رکھا۔ وہ ساحرہ ہے، اپنی ماں کی طرح وہ بھی ساحرہ ہے۔ روتے روتے اس کے لبوں سے ٹوٹے جملے ادا ہوئے۔ روزیلانہ کی آنکھیں کھلی اور وہ ایک دم سیدھی ہو کر بیٹھی۔ وہ الفاظ کو منتر میں ڈھالنا جانتی ہے، انہی الفاظ کی مدد سے یہاں آ سکتے ہیں ہم۔ اس نے چہرہ چکا دیا
اور جملہ مکمل کیا اور وہ ہانپ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں سختی سے میچ ڈالی، ندامت کے احساس نے اس کے پورے جسم کو اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا۔ پریسا کا راز خود ہی اس نے عیاں کر دیا تھا۔ اس نے پریسا کو دھوکہ دے دیا تھا، لیکن اس کے علاوہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے دھوکہ دینا اسے قتل ہوتے دیکھنے کے سے قابل برداشت تھا۔ کیا مطلب؟ کیا کہا تم نے؟ روزیلانہ اپنا سرخ لباس سنبھال کر کرسی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کے قریب چلی آئی، اس کی پوشاک اس کے پیچھے زمین پر گھسٹ سی گئی۔ ارسون نے ایک نظر پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں تحیر امٹ آیا۔ روزیلانہ نے بیٹے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں کچھ اشارہ کیا۔ اس نے ماں سے نظریں ہٹائیں۔ اس کے چہرے پر نئی سوچ کا تاثر سا ابھر رہا تھا، گویا وہ کسی طرح کی منصوبہ بندی کر رہا ہو۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور لمبے لمبے ڈاک بھرتا دربار سے نکل گیا۔ اس کا رخ ندار کی رہائش گاہ کی جانب تھا۔ پیچھے کھڑی روزیلانہ نے مرجھائی ہوئی ایلف کو کھڑے ہونے کا اشارہ دیا۔ وہ عجلت سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب روزیلانہ بولی تو اس کی آواز میں پہلے کی نسبت ذرا نرمی تھی، اور عیار آنکھیں ایلف کے ستے ہوئے چہرے پر جمی تھی۔ شمس الدین کو قتل کیا جا چکا ہے اسی دنیا میں جہاں سے تم آئے ہو، اور نوریز وہ یہاں کے قید خانے میں ہے۔ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کے ملکہ کا چہرہ دیکھا۔ جس دن شمس الدین کا قتل ہوا، اس کی لاش ہم نے توفتاً نوریز کو بھجوائی تھی۔ تمہیں یاد ہے جیسے مجھے میرے شوہر کی لاش بھجوائی گئی تھی؟ اس نے ہاتھ کے شکنجے میں اس کا جبڑا بھینچا۔ آنکھوں سے نفرت چھلک رہی تھی، اور وہ اس کی لاش لے کر یہاں آ گیا۔ اگر تمہیں معلوم نہیں کہ نوریز کہاں ہے تو وہ یہاں کیسے آیا؟ کیا غزال کی بیٹی نے اس کی مدد نہیں کی؟ اس نے جملے کے اختتام میں اسے دھکا سا دیا تھا۔ نہیں، پریسا تو اسے جانتی نہیں تھی۔ وہ اس سب کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اسے سب کچھ یہاں آ کر پتا چلا ہے۔ اس کی سہمی ہوئی آواز پر ملکہ روزیلانہ کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ وہ سہج سہج کر قدم رکھتی اپنی سربراہی کرسی کی جانب بڑھی، پھر شاہانہ انداز میں دربار کی جانب گھومی اور نزاکت سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ تمہارے خاندان کو سحر سے آزادی مل سکتی ہے اگر تم اور تمہاری بھانجی اپنے خاندان کی غلطیوں کا ازالہ کرو۔ تمہارے پاس یہ خود کو ثابت کرنے کا آخری موقع ہے۔ روزیلانہ کی نظروں میں چالاک لومڑی کی سی چمک تھی۔ الف کے ایک دم دربار میں بچھے قالین پر سر جھکائے گرنے کے اسے انداز میں بیٹھی۔ میں آپ کو ناراض ہونے کا موقع نہیں دوں گی ملکہ عالیہ۔ میں اپنے خاندان کو بچانے کے لیے آپ کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ الف کی جھکی آنکھوں میں امید کی نئی روشنی ٹمٹمانے لگی۔ وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گی، وہ سب کو بچا لے گی۔ وہ اس سحر کو ختم کر کے بابا کو ثابت کر دے گی کہ انہوں نے اسے ہمیشہ سمجھنے میں غلطی کی ہے۔ اسی وقت قصر شہرام کے دربار سے نکل کر 2-3 راہداریاں پار کر کے قلعے میں موجود اہم لوگوں کی رہائش گاہوں والے حصے کی طرف آؤ تو زندار کے کمرے کے بھورے موٹے دروازہ آتا ہے۔ دروازے کی نچلی در سے زرد روشنی باہر آ رہی ہے۔ اندر زندار کے طلسم خانے کی وسطی میز جس پر رکھی شیشے نما گیند میں سیاہ امٹتے اور غائب ہوتے بادل حرکت میں تھے۔ ارسون زندار کے ساتھ مہو گفتگو تھا۔ زندار کے ہاتھ میں سنہری فریم کے چشمے تھے۔ محترم ارسون، اگر آپ یہ چشمے مجھے تحفتاً دیں گے تو مجھے بے حد خوشی ہوگی۔ یہ میرے لیے اس کارنامے کی نشانی ہوگی جو میں نے موصر شہر میں آپ کے لیے سر انجام دیا ہے۔ ارسون نے کرسی سے ٹیک لگائے۔ اس کی گندمی رنگت اس کے باپ سے میل کھاتی تھی۔ نقوش جاذب تھے، لیکن چہرے پر ہمہ وقت سنجیدہ سی کیفیت رہتی تھی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ایسے کارنامے تم عموماً کرتے رہتے ہو۔ یہ میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ یہ مجھے یاد دلاتا رہے گا کہ میں کسی دوسری دنیا کا سفر کر چکا ہوں، اور یہ میری زندگی کا اب تک کا سب سے یادگار سفر رہا ہے۔ ہاتھ بڑھا کر ارسون نے اسے چشمے دینے کو کہا، جسے زندار نے بڑی بے دلی سے جھک کر اس کے حوالے کیا تھا۔ ارسون کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور دیوار گیر طاقتوں کی جانب آیا۔ تو ان میں سے شمس الدین کہاں ہے؟ وہ ہر گیند پر نام پڑھتے پڑھتے آگے بڑھنے لگا۔ وہ یہاں نہیں ہے۔ میں اسے استعمال نہیں کر سکا۔ اس کا خاندان کسی قسم کے حفاظتی سحر تلے ہے۔ ان پر سحر کام کر سکتا ہے، لیکن میں انہیں اپنے لیے استعمال نہیں کر سکتا۔
ارسون کے آگے بڑھتے پیر رک گئے تھے۔ اس نے مٹھیاں بھیج ڈالی۔ افسوس ہے اس کے آس پاس کے لوگ نہیں جانتے کیسے بے دردی سے اس کا قتل ہوا تھا۔ پھر وہ ہنسا، چشمے کو الٹا پلٹا، پھر سر اٹھا کر نداڑ کی جانب دیکھا۔ وہ ہاتھ میں تھامے چشمے سے اس کی جانب اشارہ کیا، اور تمہیں؟ نظریں بوڑھے زندار پر جمی تھی۔ تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے، میں نے اسے نیم مردہ حالت میں تمہارے حوالے کیا تھا۔ کیسے تم جوان لگ رہے ہو اس کی راکھ بنا کے۔ معافی چاہتا ہوں جہاں پناہ، لیکن راکھ مجھے جوان نہیں بناتی، میری زندگی کے ماہ سال بڑھا دیتی ہے۔ جب میں کسی کو قتل کر کے انہیں جلا کے بھسم کر دیتا ہوں تو ان کی سحر زدہ راکھ ان شیشوں میں ڈال دیتا ہوں۔ اس نے طاقوں میں موجود قطار در قطار شیشے ان کی گیندوں کی جانب اشارہ کیا۔ تم نے مجھے اب تک بتایا نہیں، تم ایمر کے روپ میں اس کے مالک کے پاس کیسے گئے؟ زندار ایسے چونکا جیسے اسے کوئی اہم چیز یاد دلاتی گئی ہو۔ او ہاں، میں بتائے دیتا ہوں۔ ارسون چشمہ میز پر رکھ کر دلچسپی سے اسے سننے لگا۔ جب آپ نے مجھے حکم دیا کہ مجھے شہزادوں کو موت کے گھاٹ اتار دینا چاہیے تو میں کشمکش میں تھا۔ مجھے ایسے لوگوں کی تلاش تھی جو میرے لیے مہروں کی طرح کام کر سکیں۔ اس وقت مراد بیسل نے میرا یہ کام آسان کر دیا۔ وہ پہلے ہی اسے مارنے کی تیاریوں میں تھا۔ وہ میرے لیے ایک زبردست مہرہ تھا۔ اس وقت میں اس کے بیٹے کو نہیں جانتا تھا۔ میں نے اس کی گفتگو سنی تھی، کیسے وہ اپنے بیٹے کی موجودگی پر شرمندگی محسوس کرتا تھا، اور یہاں میں نے سوچا اگر مجھے آپ کا یہ کام کرنا ہی ہے تو کیوں نہ اسے میں کچھ دلچسپ بناؤں، کچھ خطرناک، کیونکہ آپ تو جانتے ہیں زندار کو پیچیدہ کام پسند ہے۔ وہ معمولی کام نہیں کرتا۔ زندار کا چہرہ دروشنی میں مزید خباثت چپکانے لگا۔ ارسون کا سنجیدہ چہرہ شیطانی مسکراہٹ میں ڈھلنے لگا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کیا۔ یہ گفتگو شراب کے بنا بے مزہ ہو گئی۔ شراب منگواؤ۔ زندار ہنسا اور تیزی سے سر ہلایا اور باہر کھڑے غلام کو آزاد دے کر شراب بھیجنے کا حکم دیا۔ کچھ ہی دیر میں شراب کے ہمراہ مزید کھانے پینے کی اشیاء ایک بڑی چاندی کے طباق میں انہیں پیش کی گئی۔ دو کنیزیں انہیں اس وسیع میز پر سجانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں جب وہ چلی گئیں تو زندار نے سیاہی مائل مشروب ارسون کے پیالے میں اٹھیلا۔ تم سکون سے بیٹھ کر مجھے کہانی سناؤ، میں خود لے لوں گا۔ واقعی اس دفعہ کا تم نے نئے طریقے سے کیا ہے، تحفہ دینے کے یقیناً لائق ہو، تو شروع کرو۔ اس نے زندار کو بیٹھنے اور کھانے کی اجازت دی۔ وہ خوش دلی سے اس کے مقابل کرسی پر بیٹھا اور اب اپنے لیے بھی شراب پیالے میں ڈالی۔ میرے لیے بہترین شکار ہمیشہ وہ لوگ رہیں گے جن میں شیطانی صفات ہوں یا جو اندر سے کمزور ہوں، خود سے روٹھے ہوئے، جو پہلے ہی لوگوں کی انگلیوں کے اشارے پر ناچتے ہیں، اور جن کی کمزوریاں واضح ہوں۔ کھوکھلے لوگ ہمیشہ بہترین مہرہ بنتے ہیں۔ ایمر مراد بھی کچھ ایسا ہی شخص تھا، خود سے روٹھا ہوا، خود سے بہت دور، اور وہ اس منصوبے میں اہم کردار ادا کر سکتا تھا۔ دوسری دنیا اور یہاں کا سفر مسلسل کرنے سے مجھے اپنی طاقت بڑھانے کے لیے لوگوں کی ضرورت رہتی تھی۔ ہر دفعہ وہاں جانے پر میں پہلے سے کمزور محسوس کرنے لگتا تھا، اور ان لوگوں کی راکھ میرے لیے اپنی توانائی واپس حاصل کرنے کا ایک واحد ذریعہ تھا۔ صرف یہی نہیں، اس کی شکل میں خود کو ڈھالنے کے لیے مجھے پہلے مجھے اسے مارنا تھا، اور تب میں نے چند آوارہ لڑکوں کو پیسے کی عوض یہ کام کرنے کو دیا۔ انہوں نے اس کے سر پر وار کر کے اسے بے ہوش کر دیا۔ یوں میرے لیے خود کو اس کے روپ میں ڈھالنا آسان ہو گیا۔ جب مراد نے مجھے داؤد سلطان کو مارنے کے منصوبے سے آگاہ کیا تو میرے لیے راستہ مزید آسان ہو گیا۔ ویسے تو مجھے ان کاموں کے لیے ایسے منصوبوں کی ضرورت نہیں رہتی، جسے مارنا ہوتا ہے میں وہیں مار دیتا ہوں، لیکن یہاں مجھے اس کھیل کا حصہ بننے میں مزہ آ رہا تھا، اور میں اندر سے ابھی بھی ایک بچہ ہوں جسے ایسے کھیل کھیلنا پسند ہے۔ لیکن تم نے مراد کو کیوں پھنسوایا؟ ارسون ہاتھ میں چمچہ تھامے الجھن بھری نگاہیں اس پر جمائے بولا۔ اس کے سامنے پڑی بھنی ہوئی مرغی اب ادھ کھائی ہوئی تھی۔ محترمہ ارسون، میں نے آپ کو بتایا تو کہ مجھے پیچیدہ کھیل پسند ہے۔ مجھے اس سے ایمر کا بدلہ لینا تھا۔ جس طرح کا رویہ اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ رکھا تھا، اس کی پوری شخصیت برباد کر ڈالی۔ بھلا باپ ایسے ہوتے ہیں؟ اس نے مصنوعی فکر مندی سے کہا۔ ہاں ہاں، ارسون نے ایک زوردار کہکا لگایا۔ تم اس کی شخصیت کی فکر کر رہے تھے جسے تم نے خود ہی مارا؟ ہاں ہاں ہاں، کیا بات کر رہے ہو؟ سبق سکھانا چاہتا تھا میں اسے، اپنے مالک سے مار کھا رہا ہوگا۔
دوسرا اپنے ہی بیٹے کی بے وفائی کے دھچکے نے بھی دماغ ٹھکانے لگا دیا ہوگا۔ بہت مغرور تھا، اچھا ہی ہوا اس کے ساتھ۔ اور داؤد سلطان جس کے لیے یہ سب ہم نے ترتیب دیا، وہ پھر بھی نہیں مارا گیا۔ یہ بات کہتے ہوئے ارسون کی مسکراہٹ سمٹ سے گئی تھی، لیکن خیر میں جانتا ہوں اسے مارنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوئی دوسرا منصوبہ ترتیب دینا ہوگا۔ کیا تم اس پر قابو پانے میں کامیاب ہو پائے؟ نہیں جہاں پناہ، میں بس چند لمحوں کے لیے اسے سر درد سے ہی دو چار کر سکتا ہوں۔ میں کوشش کر رہا ہوں کچھ ایسا کرنے کا جس سے یہ کام آسانی سے ہو جائے، اور اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے اس لڑکی کی۔ کس لڑکی کی؟ غزال کی بیٹی کی۔ سنا نہیں آپ محترم ارسون، اسے منتر بنانے آتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے جادوگر ہی نہیں ہے، یہ قدرتی صلاحیت ہے جو اسے اپنی ماں سے وراثت میں ملی ہے، اور ہمارے لیے نہایت کارآمد ہے۔ ارسون تھوڑی مسلتے ہوئے سوچ میں پڑ گیا، پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ زندار بھی فوراً اس کی تقلید میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جانتا ہوں وہ ہمارے کام آ سکتی ہے، لیکن اس خاندان میں غداری بھری ہے، تمہیں اس پر کڑی نظر رکھنی ہوگی۔ زندار عیاری سے ہنس پڑا۔ آپ اس کی فکر آپ نہیں کریں محترم، اور اس کے سامنے جھکا۔ میں اس کی ہر حرکت پر نظر رکھ رہا ہوں۔ الف دربار سے نکل کر دو سپاہیوں کی تقلید میں باہر آئی۔ انتظار گاہ میں موجود لوگوں کے ناموں کی پکار اور لوگوں کی بھن بناہٹ اس حصے کو مزید پرہجوم بنا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کچھ امید، کچھ پریشانی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ خفت کا احساس اس کے دل کو ڈبوئے جا رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر پریشان کن شکنیں ابھری۔ قلعے کا وہ دروازہ جو وہ عوام کی آمد و رفت کے لیے تھا، وہ اسی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ لوگ آ جا رہے تھے جب یکدم اس کے عین سامنے زندار نمودار ہوا، اور وہ اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچی۔ اس نے الجھ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ایک بات بتانا چاہتا ہوں میں تمہیں، تم لوگوں کو محتاط رہنا ہوگا۔ شاید تمہیں لگتا ہے کہ احروان کا شہزادہ مر چکا ہے، لیکن وہ کہہ کر رکا۔ اس کی نظریں الف پر تھی، لیکن وہ چونکی، آنکھوں کی پتلیاں سکڑ گئی۔ وہ زندہ ہے اور احروان میں ہے۔ الف سکتے میں آ گئی۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ وہ زندہ ہے۔ زندار چند قدم اس کے قریب آیا، پھر اس کے کان کے قریب سرگوشیانہ انداز میں بولا، داؤد سلطان احروان میں ہے اور شاید تم لوگوں کو ڈھونڈ رہا ہو، تو اپنا خیال رکھنا۔ وہ پیچھے ہوا اور اس کی نظروں کے سامنے ہی اوجھل ہو گیا، گویا کبھی وہ وہاں تھا ہی نہیں۔ الف وہیں ساکت کھڑی گرتے ننھے سفید والوں کو دیکھے گئی۔ کچھ ہی دور کھڑے دو چار بچے ایک دوسرے پر برف کے گولے بناتے اور پھینکتے جاتے۔ ماحول سے گویا زندار کے اس انکشاف نے آوازیں ہی کھینچ ڈالی تھی۔ اس کے قریب برف کا ایک گولا آ کر گرا۔ وہ چونکی، اب ماحول میں پھیلی آوازیں اس کے کانوں سے ٹکرائیں، گویا اس کی سماعت لوٹ آئی ہو۔ بچے نے اس سے معذرت کی اور دور بھاگ گیا۔ وہ پریشانی کے عالم میں سر پکڑے زمین پر بیٹھ گئی۔ احروان، تمہیں میں نے کہا بھی تھا کہ کوئی مسئلہ مت کھڑا کرنا، اور ڈٹائی دیکھو تمہاری کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شہنشاہ جہانگیر سے بات کر رہے تھے۔ اجسار کی بستی کے اس گھر کی بالائی منزل کی کھلی کھڑکی سے سالے مراد کی غصیلی آواز سنائی دی۔ پھر کھڑکی میں وہ نمودار ہوا۔ یہاں اکثر اوقات کھڑے رہنے کی اس کی عادت بن چکی تھی۔ نیچے چلتے پھرتے مصروف لوگوں کو دیکھتے ہوئے اس نے آئیبرو کھجائی۔ صبح دوپہر میں ڈھل چکی تھی، لیکن سورج بادلوں کی ڈٹائی کے باعث آسمان کے اس پار دور کہیں منہ لپیٹے بیٹھا تھا۔ میں کون سا محلوں پر پلا بڑا ہوں کہ مجھے پتا ہو کہ کب کیسے پیش آنا ہے۔ اس کی نظریں فضا میں حد نگاہ تک پھیلے سرسبز تناور درختوں کے بیچ جا بجا تکونی چھتوں والے جھونپڑے نما مضبوط گھروں پر پڑی، گویا وہ کسی پینٹنگ کے سامنے کھڑا ہو۔ اور وہ سب چھوڑیں، وہیں کھڑے کھڑے مجھے کام مل گیا۔ اگر شہنشاہ کو کچھ برا لگا ہوتا تو کیا وہ مجھے ایسے کام دیتے؟ کبھی نہیں۔ چہرے پر فخریہ تاثر قائم کیے وہ سر نفی میں جھٹک کر ان کی جانب پلٹا اور ان کے دونوں کندھے تھامے۔ فکر مت کریں، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہے گا۔ مطلب؟ وہ معتجب ہوئے، پھر اس کے دونوں ہاتھ جھٹکے۔ مجھے کوئی کچھ کیوں کہے گا؟ تمہارے لیے ڈر رہا ہوں میں۔ کچھ ہوا تو کیا جواب دوں گا میں تمہاری ماں کو؟ میرے لیے کیوں ڈر رہے ہیں؟ مجھے کوئی کچھ کیوں کہے گا؟ کندھے اچکاتے اس نے سینے پر ہاتھ باندھ کر سنجیدگی سے جواب دیا۔ کھلی کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا اس کے پشت سے ٹکرائی۔ یوں کیوں ڈر رہا ہوں میں تمہارے لیے؟ وہ چپتی نگاہوں سے اسے دیکھتے اس کے قریب ہوئے۔ یہ جو تم بے شرموں کی طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اکڑ سے بات کرتے ہو، یہی نظریں اور لہجہ تمہیں مروائے گا۔
تمہیں محل کے لوگوں کے سامنے اس طرح پیش نہیں آنا چاہیے۔ اور ہاں، انہیں جیسے کچھ یاد آیا، شہزادہ شیر کو سے تمہاری ملاقات ہوئی ہے کچھ دن پہلے؟ جب میں محل سے نکلنے لگا تھا تو وہ میرے پیچھے آیا تھا۔ عجیب کوئی افلاطونی سا بچہ ہے۔ افلاطونی؟ ان کی آنکھیں پھیلی۔ تم نے اس سے کس طریقے سے بات کی؟ کہیں وہ تمہارے خلاف کوئی شکایت نہ لگاتے؟ جیسے کرتے ہیں بات، وہ چاہتا تھا میں اس کے ساتھ کھیلوں، میں نے منع کر دیا۔ وہ مجھ سے ملنے آیا تھا، تمہارے بارے میں کئی سوال کر رہا تھا، یہ بھی پوچھا کہ تم میرے ساتھ رہتے ہو کہ الگ، اور آپ نے کیا کہا؟ وہی جو سچ ہے۔ سالے مراد نے سر کو جایا، پھر انہوں نے گلے میں لٹکتی ڈوری سے جڑا چشمہ ناک پر ٹکایا۔ اور ہاں، اس نے یہ بھی کہا تھا کہ تم سے کوئی کام کروانا چاہتا ہے۔ اس بچے کو بھلا تم سے کیا کام ہوگا؟ مشکوک سی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ داؤد نے اس کی مشکوک نگاہوں کو نظر انداز کیا۔ انہیں اپنے بارے میں یقین دلانا گدھے کے سر پر سینگ ڈھونڈنے جیسا مشکل تھا۔ سالے مراد نے بستر پر ٹیک لگا کے ہاتھ میں تھامی کتاب کھولی۔ وہ مطالعے کے لیے اس کے کمرے میں آتے تھے کیونکہ کتابیں انہوں نے اسی کمرے میں رکھی تھی۔ داؤد نے کئی بار انہیں کہا بھی تھا کہ وہ ان کی کتابیں نیچے لے جائے گا، انہیں چڑھنے اترنے میں تکلیف ہوگی، لیکن انہوں نے صاف منع کر دیا۔ خیام، تم وعدہ کرو اپنی اور میرے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں کرو گے۔ مجھے تمہارا یہ غیر ذمہ دارانہ برتاؤ بالکل نہیں پسند۔ محل کے اپنے اصول ہیں، تمہیں انہی کے مطابق چلنا چاہیے۔ شمعون کہہ رہا تھا کہ تم ترتیبی میدان میں تیر اندازی یا تلوار زنی سیکھتے وقت بھی اردلان سے کچھ الجھ پڑتے ہو۔ تم اس کی برابری میں آنے کی کوشش مت کرو، سپہ سالار ہے۔ تمہیں تو جہانگیر سلطان کا شکر گزار ہونا چاہیے جنہوں نے تمہیں وہاں تربیت لینے کا کہا ہے۔ میں اس سے نہیں الجھتا، اسے میرے ہر کام میں ٹانگ اڑانی ہوتی ہے۔ شمعون کو آپ نے میرا مخبر بنایا ہے، جو وہ آپ کو خبریں دے رہا ہے، تو اور کیا نہیں لگاؤں؟ تمہاری حرکتیں ہی ایسی ہیں۔ بہت سمجھدار بچہ ہے وہ۔ چشمے کے پیچھے سے انہوں نے خشمگین نگاہیں اس پر جمائیں۔ وہ سر کے پشت پر ہاتھ پھیرتا استزاہیہ ہنس پڑا تھا، پھر دانت پیس کر بڑبڑاتے شمعون کو 2-3 اچھے الفاظ سے نوازا۔ تمہیں یاد رہے گی نہ میری بات؟ انہوں نے اسے پھر سے ایک یاد دہانی کروانی چاہی۔ جی بالکل، میں شاہی اصولوں کے مطابق سے پیش آؤں گا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر سر مؤدب انداز میں جھکا کے زبردستی مسکرایا تو سالے مراد کے چہرے سے غصے کے آثار کچھ کم ہوئے۔ پھر انہوں نے استفسار کیا، لارا خاتون کے قتل کا کچھ سراغ ملا؟ لب باہم پیوست کیے اس نے نفی میں سر چھٹکا۔ البتہ مجھے تبریز پر شک ہے، مجھے لگتا ہے وہ ملوث ہے اس قتل میں۔ کیوں؟ ایسا کیوں لگتا ہے تمہیں؟ پہلے مجھے لگا تھا کہ شاید وہ قاتل کا اگلا شکار ہو، کیونکہ وہی ہے جو محل میں بلبل کا کام کرتا ہے، وہی شہنشاہ سلیمان کا سب سے قریبی مشیر اور محل کا مورخ ہے، اور اس کی بات محل میں شہنشاہوں کے بعد سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ لیکن اب کچھ ایسا ہے جو مجھے ان کے بارے میں شک میں ڈال رہا ہے۔ اور ایسا کیا ہے جو تمہیں شک میں ڈال رہا ہے؟ وہ کتاب ایک طرف رکھ چکے تھے، اس میں ان کی دلچسپی ختم ہو چکی تھی۔ ان کی بات پر اس کے ذہن میں اس کا منظر کا چھما کا ہوا تھا۔ جب اس نے لارا خاتون کی کلائی کو چھوا تو جو منظر اس نے دیکھا، اس میں ایک چیز پر اس وقت اس کا دھیان نہیں گیا تھا۔ لارا خاتون کو جس نے پیچھے سے دبوچا تھا، اس نے سرخ نگینے کی ایک انگوٹھی پہن رکھی تھی۔ یہ چیز اسے تب یاد آئی جب اس دن میموس صاحب کے ہمراہ کھڑے تبریز صاحب کے ہاتھ پر اس کی نگاہ پڑی تھی۔ وہ وہی سرخ نگینے والی انگوٹھی تھی۔ وہ تب سے بے چین تھا۔ اس نے عادتاً کان کی لو کھجائی اور سالے مراد کو دیکھا۔ فی الحال میں کچھ نہیں بتا سکتا، میں اس بارے میں میموس صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں، دیکھتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں، جیسے تمہیں ٹھیک لگے، لیکن مجھے لگتا ہے تم ان پر غلط شک کر رہے ہو۔ شاید اصلی قائل کی یہ کوئی چال ہو، وہ تمہیں اس کی جانب متوجہ کر رہا ہو۔ میں فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ اپنی تھوڑی کھجانے لگا۔ ہو سکتا ہے تبریز خطرے میں ہو، کسی وقت حملہ ہو گیا تو اس پر تو سالے مراد کا انداز فکر مند تھا۔ سپاہیوں کو ان پر نظر رکھنے کے لیے کہا ہوا ہے۔ کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہو پائے گا۔ فی الحال ہم اپنی کوششیں کر رہے ہیں۔ صحیح، معاشدگی سے سمجھنے والے انداز میں کہہ کر کسی گہری سوچ میں پڑ گئے۔ لیکن محل میں چند دنوں بعد مرثیہ کا سلطان آ رہا ہے۔ اگر ان دونوں محل میں کچھ ہوا تو یہ صحیح نہیں ہوگا،
اور شہنشاہ سلیمان کی سالگرہ بھی قریب ہے۔ میرا خیال ہے تم لوگوں کو چوکنا رہنا چاہیے۔ ان کا لہجہ خدشات لیے ہوئے تھا۔ مجھے معلوم ہے، امید یہی ہے کہ سب ٹھیک ہوگا۔ اگر کچھ ٹھیک نہ ہوا تو دیکھا جائے گا، پھر ہم حالات کو اپنے مطابق نہیں موڑ سکتے۔ کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا ٹھٹرا دینے والی تھی، باہر سے کھیلتے بچوں اور بازار میں موجود خوانچہ فروشتوں کی آوازیں یہاں تک آ رہی تھی۔ داؤد نے آگے بڑھ کر کھڑکی بند کر دی۔ تو پھر میں چلتا ہوں، کچھ کام کرنا ہے مجھے۔ کہتے کہتے اس کی نگاہ اپنی انگلیوں کے پوروں پر پڑی، وہاں کھڑکی بند کرتے ہوئے دھول لگ گئی تھی۔ اس نے ناگواری سے دوسرے ہاتھ سے انگلیاں جھاڑتے ہوئے نظریں اٹھائیں تو سالم مراد اسی کو دیکھ رہے تھے۔ تمہارے پھوڑ پن کا نتیجہ ہے، جانور بھی اس جگہ رہتا ہے، اسے صاف کر دیتا ہے، تم نے تو اس گھر کو سرائے ہی مان لیا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے ان بوڑھی ہڈیوں کے ساتھ میں صفائی کروں گا؟ چشمے ناک پر ٹھیک سے جماتے انہوں نے کچھ چپتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ اس نے تحیر سے انہیں دیکھا۔ تمہارا صفائی نہ کرنے کا مطلب یہی ہے کہ تم اس امید میں ہو کہ یہ کام میں ضرور کروں۔ ضروری نہیں کہ ہر بات الفاظ سے ہی بولے جائے، تمہارا یہ عمل ہی یہ بات کہہ رہا ہے۔ اللہ اللہ، وہ جیسے دھک سے رہ گیا تھا۔ کس قدر عورتوں والے انداز میں بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا میری بات کا جواب ہے یہ؟ اس نے گہری سانس بھری۔ ڈھونڈ لوں گا میں کوئی صاف صفائی والی، اور دروازے کی جانب بڑھا۔ ایک تو تمہارے پاس ہر مسئلے کا حل بس یہی ہے کہ لوگوں کو ڈھونڈا جائے، میں خود صفائی نہیں کر سکتا۔ اس نے جواباً بے نیازی سے کندھے اچکائے اور لکڑی کے اس بھاری دروازے کو ایک ہاتھ سے کھولا۔ جب ایک جانور کسی جگہ رہتے ہوئے، میں جانور نہیں ہوں، گستاخی کے لیے معافی چاہتا ہوں محترم طبیب صاحب۔ اس نے ان کی بات فوراً کاٹی اور تازی من سر کو خم دیا، پھر اچانک رکا۔ آپ دن بہ دن بہت چڑچڑے ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم آپ کے لیے بیوی ڈھونڈ لیں تو وہ دو کام ہو سکتے ہیں، آپ کا چڑچڑا پن دور ہو سکتا ہے، دوسرا صفائی۔ وہ بے حد سنجیدگی سے یوں سوچ سوچ کر کہہ رہا تھا گویا کسی اہم مسئلے پر بات کر رہا ہو۔ بیوی کی ضرورت تمہیں ہے یا مجھے؟ وہ غضبناک انداز میں ارد گرد کچھ ڈھونڈنے لگے جو اس پر پھینک سکے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جوتا اٹھاتے، وہ دروازے کے پیچھے غائب ہوتا۔ دروازہ بند کر چکا تھا۔ اس کے عقب میں دروازے پر جوتا لگنے کی بھاری آواز سنائی دی۔ بے ادب بند دروازے کے باعث ان کی دبی دبی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی اور وہ خفیف سا مسکراتے ہوئے زینوں اترنے لگا۔ اس کا رخ نچلی منزل پر صالح مراد کے دوسرے کمرے کی جانب تھا۔ اپنا کچھ سامان اس نے صالح مراد کے اس دوسرے کمرے میں رکھا تھا جو تقریباً خالی تھا۔ اسے بار بار ہر چیز کے لیے اوپر نہیں آنا پڑتا تھا۔ اس کمرے میں آ کر اس نے دیوار میں بنی تاک میں سے اپنا ترکش اور کمان نکالی۔ یہ تحفہ جو اسے بچپن میں دیا گیا تھا، کچھ دنوں سے اس کے سر پر سوار تھا۔ وہ اس بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ اسے یاد تھا بچپن میں جب اس کی نظریں اس نفیس تیر و کمان کی ساخت پر پہلی دفعہ پڑی تھی تو تیز تیر اندازی کا شوق اس کے اندر اور بھی شدت سے انگڑائی لینے لگا تھا، اور جب وہ اس تیر اور کمان کو سنبھال بھی نہیں پاتا تھا، رات کو سونے سے پہلے اسے ایک نظر ضرور دیکھتا تھا۔ اس پر بنا نقش و نگار اسے عجیب سے تجسس میں ڈالتا تھا۔ اور شمس الدین نے اسے تحفتاً دیا تھا۔ اسے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ اس کی بابا کی نشانی ہے، یا کیا اس کا اور اس کے والدین کا تعلق اس دنیا سے تھا، یا یہ محض ایک تحفہ تھا۔ اب وہ اپنا ماسٹر سے لائے گئے بیگ کی جیبیں ٹٹولنے لگا جب اس کے ہاتھ ایک کاغذ آیا۔ اس نے اس کی تہیں کھولی اور اسی ہار کی تصویر تھی۔ اچانک سے اس کے ذہن میں پریسا کا چہرہ ابھرا۔ جب اس نے اس کے ہار کے بارے میں پوچھا تھا تو اس کے چہرے پر کوئی رنگ آ کر گزر گیا۔ یہ تو وہ پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ وہ بہت کچھ چھپا رہی ہے، اور یہ بھی جانتا تھا کہ وہ سحرزار میں کہاں رہ رہی ہے۔ نوشیرواں اس سلسلے میں اس کے بے حد کام آیا تھا۔ وہ چاہتا تو اس سے آسانی سے مل سکتا تھا، لیکن جب تک وہ پتہ نہیں لگا لیتا کہ وہ اور پریسا اس کے بیچ یہ ساری چیزیں اتنی جڑی ہوئی کیوں تھیں، ویسا کچھ بھی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اپنی شناخت کے لحاظ سے جو شک اسے تھا وہ حقیقت کے قریب محسوس ہوتا لگتا تھا، لیکن فی الحال وہ اس سب کے بارے میں بنا تحقیق کے سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ اس بارے میں صرف ایک انسان تھی جو اسے شاید ٹھیک سے سب کچھ بتا پاتی، اور وہ پریسا کی دادی تھی جو محل کے قید خانے میں برسوں قید تھی۔ ان ساری چیزوں تک پہنچنے سے پہلے اسے میموز صاحب سے اس ترکش اور کمان کے بارے میں پوچھنا تھا۔
شاید وہ اس بارے میں کچھ جانتے ہوں گے۔ اس کے بعد ہی وہ پریسا کی دادی تک پہنچنے کا منصوبہ ترتیب دے سکتا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔